بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ واقعہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت اس گاؤں میں ایک شخص کے گھر شادی تھی۔ سارے بچے اکٹھے ہو کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور شادی میں جانے کی ضد کرنے لگے، یعنی بارات میں جانے کی ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دادی کی وجہ سے انہیں منع کر دیا کہ ہم اپنی دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آپ لوگ جاؤ اور بارات میں ہو کر آؤ۔ ان سارے بچوں نے بہت اصرار کیا، لیکن سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے اور اس کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی لڑکے والے دلہن کی ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لائے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والے جو بچے تھے وہ واپس آ کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں ساتھ لے کر دولہے کے گھر پہنچ گئے۔ ان سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ کب بات دیکھیں گے، اس لیے سب بچے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دولہے کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دلہن کی ڈولی دولہے کے گھر کے پاس آ کر کی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ والے بچے ڈولی کے قریب بڑھ گئے۔ دولہے کی ماں جو کہ اس وقت بڑے غصے میں تھی، تو جیسے ہی اس نے سارے بچوں کو دیکھا جس میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ تو ان سب بچوں نے جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا، ہمیں دلہن دیکھنی ہے، ہم دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلہن کی ماں کو غصہ آیا اور اس نے بچوں کو بھگاتے ہوئے کہا، یہاں کوئی دلہن نہیں ہے۔ بچوں نے ڈانٹ پھینکا سنی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ والے بچوں کو اداس دیکھ کر خوش نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھائی تقسیم کی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اداس ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے جبکہ وہ اس میں دلہن ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانا تھا کہ ان کے الفاظ مقبول بارگاہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کرامات ہوئے جس پر عام انسان کا یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر سرکار وارث رحمۃ اللہ علیہ ساتھ والے بچوں کے ساتھ موجود تھے، ادھر دلہن کی ماں نے دلہن کی ڈولی میں اس کو نکالنے کے لیے جیسے ڈولی میں جھانکا، وہ ایسا منظر دیکھتے ہیں جو ناقابل یقین تھا کہ دلہن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی، اور دولہے کی ماں بڑی پریشان ہوئی اور رونے لگ گئی کہ دلہن آخر کہاں چلی گئی۔ دولہے کی بہن اور ماں دونوں نے ہی دلہن کو گھر سے ڈولی میں بٹھایا تھا، لیکن اس دوران نہ کہیں ڈولی کی رکی اور نہ کہیں اتاری گئی، تو پھر آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی، سب کے حیران رہ گئے۔ دولہے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ آخر بہو کہاں چلی گئی۔ دلہن کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے خوشی کا ماحول غم میں تبدیل کیا گیا، سب لوگ رونے لگے، سب لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی، ہم نے کہیں راستے میں ڈولی بھی نہ روکی اور ہمارے ساتھ والی عورتوں نے ہی دلہن کی ڈولی میں بٹھایا تھا، تو پھر آخر دلہن کہاں گئی۔ سب لوگ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں گئی۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے ان بچوں کو بھگایا اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی تھیں، اور حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نام میٹھن رکھا گیا تھا کیونکہ آپ بچپن میں مٹھائی تقسیم کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام میٹھن رکھا گیا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ یہیں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے تو ان عورتوں نے ایک ساتھ بولا کہ بچوں میں میٹھن میاں موجود تھے۔ دولہے کی ماں بولی، جی ہاں، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا کیونکہ میں نے ان بچوں کو بھگا دیا، مجھے یہ لگا یہ عام بچے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچپن سے ہی بڑی مشہور ہے، اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور آپ کے طور طریقہ کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میٹھن میاں کے پاس یعنی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی جایا جائے،
اب وہی شاید اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتے ہیں، میں وہی کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں کہ آخر دلہن کیسے کہاں غائب ہوئی۔ سب کی سب باراتی، دولہے کی ماں اور یہ سب لوگ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی جان کے پاس حلوہ کھا رہے، جلوہ افروز ہوتے تھے۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر آپ کی دادی جان گھبرا گئی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ سارے لوگ اچانک ہمارے گھر پر آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے دریافت کیا یہ بات ہے تو ان براتیوں میں موجود دولہے کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس طرح سے ہماری دلہن غائب ہو چکی ہے کہ آپ اپنے لاڈلے پوتلے سے دریافت کریں، کیونکہ اب یہی کوئی ترکیب بتا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی دادی جان نے یہ سب سنا تو آپ نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ لوگ آپ کے پاس ہی آئے ہیں تاکہ کوئی ترکیب مل سکے۔ تو آپ نے دولہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے، اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ دلہن ڈولی میں نہیں ہے تو پھر دلہن کیسے ملے گی، اور اگر ایسے میں دلہن تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دولہے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے سر کو جھکا دیا اور کہنے لگی کہ میٹھن میاں مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے جھوٹ بولنے سے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ معافی تو ٹھیک ہے، لیکن اب جاؤ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرو، اور جب تم گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کرو گی تو انشاءاللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری براتیوں کے چہرے کھل اٹھے اور وہ فوراً بچوں کے لیے مٹھائی لینے پہنچے، اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی بچوں میں تقسیم کی، اس کے بعد جیسے ہی وہاں لوگ دلہن کی ڈولی کے پاس گئے تو دولہے کی ماں ڈولی کے اندر جھانکنے لگی تو وہ دیکھتی ہے کہ دلہن اندر ہی موجود ہے۔ وہ سب لوگوں کو بلا کر کہتی ہے کہ دلہن واپس آ گئی ہے، اور اس کے بعد دولہے کی ماں کہتی ہے واقعی میٹھن میاں نے سچ کہا تھا کہ دلہن واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔